بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، جیو اقرا کے پروگرام میں ہوں آپ کے ساتھ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری۔ آج بات کریں گے تعمیر معاشرہ میں علماء کا کردار۔ علماء کتنے ضروری ہیں، کس قدر وہ امن کو فروغ دے سکتے ہیں اور فساد کو روک سکتے ہیں، اور کتنا ضروری ہے کہ لوگوں میں ہارمنی پیدا ہو، رواداری پیدا ہو، مل جل کے رہ سکیں۔ علماء کا کردار کتنا وائٹل رول ہے۔ آج ہمارے ساتھ ہمیشہ ہوتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام کیسے ہیں سر آپ؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اور اسپیشل ہمیں جوائن کیا ہے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے ڈین، شعبہ فکر اسلامی سے آپ کا تعلق ہے، اور کلیہ عربیہ علوم اسلامیہ کے ڈین ہیں۔ متعدد مرتبہ اس پوسٹ پہ رہ چکے ہیں، ابھی بھی بہت سی کانفرنسز کرواتے ہیں اور اپنے بہت سے پبلیکیشنز ہیں ان کی۔ پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ ڈاکٹر صاحب بات ہوگی، ڈاکٹر سہیل حسن سے اب بات شروع کرتے ہیں کہ علماء کی فضیلت بہت زیادہ ہے اسلام میں۔ قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، بالکل یہ برابر نہیں ہے، دھوپ اور چھاؤں برابر نہیں، زندگی اور موت برابر نہیں۔ تو کیا فضیلت ہے معاشرے کی تعمیر میں؟ علماء کا کردار کتنا اہم ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ جیسے کہ تعلیم کا قرآن کریم نے ذکر کیا، وہاں پہ علماء کا بھی بطور خاص ذکر فرمایا گیا، اور خاص طور پہ جو ایک صفت نظر آتی ہے کہ جو قرآن کریم نے علماء کے ساتھ رکھی ہے، وہ ہے ربانیین۔ کونوا ربانیین بما کنتم تعلمون الکتاب وبما کنتم تدرسون۔ تو یہ جو علماء ربانیین ہیں، یہ ہیں وہ لوگ جو کہ صحیح معنی میں ایک معاشرے کو صحیح سمت میں لے کر جاتے ہیں۔ یعنی کہ اگر ایک کوئی قافلہ ہے، اس کا ایک رہبر جو راستے کو جانتا ہے، اپنے ہمراہیوں کو جانتا ہے، وہ ان کو صحیح راستے پر لے جائے گا۔ لیکن اگر یہ رہنما ہی غلط ہو، صحیح نہ ہو، اس کے پاس علم بھی نہ ہو، اس کے پاس نہ راستے کے بارے میں کچھ جانتا ہو، یقیناً وہ اپنے قافلے کو کہیں ڈبو دے گا۔ تو لہذا یہ علماء ربانیین ہیں جن کے لیے یہ چیز آتی ہے، اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ راسخون فی العلم۔ تو یہی راسخون فی العلم ہے جن کے قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے، جو کہ علم کا پورا رسوخ رکھتے ہوں، اور وہ خاص طور پہ وہی علم جو کہ وحی کی بنیاد پر ہے، اسی کے ہی وہ علمبردار ہیں، اسی کے ہی وہ عالم ہیں، اسی کو لے کر چل رہے ہیں۔ تو اس کا علم ان کے پاس جو ہے وہ راسخ علم ہونا چاہیے، سطحی علم نہیں۔ جی، سطحی علم والے تو بہت مل جائیں گے، لیکن جو رسوخ رکھنے والے علماء ہیں وہ اگر ہوں گے تو وہی ربانیین علماء کی پہلی صفت یہی ہے کہ وہ راسخین ہونے چاہیے۔ نمبر 2 یہ ہے، قرآن کریم نے جو ان کے بارے میں ذکر کیا ہے کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء۔ تو یہ ہے خشیت اللہ، اللہ کا خوف ان کے دلوں میں ہونا چاہیے۔ ان کے لیے کسی قسم کی جو مناصب ہیں، وظائف ہیں، یہ چیزیں جو ہیں کوئی قیمت نہیں رکھتے۔ وہ اصل چیز یہی دیکھتے ہیں کہ اللہ کا خوف ان کے دلوں میں پیدا ہو، اور وہ اللہ کے لیے وہ کام کر سکیں، اور مقصد ان کا صرف یہی ہے کہ اعلاء کلمت اللہ، کہ اللہ کے جب کلمہ کو بلند کرنا ہے تو پھر وہ ان مناصب کی طرف نہیں دیکھتے، ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کو نہیں وہ اس پہ غور کرتے، بلکہ اس پہ غور کرتے ہیں کہ میں نے کس طرح اپنی جو قوم ہے اس کو بچانا ہے، اپنے جو طلباء ہیں، اپنے جو سامعین ہیں، چاہے وہ مسجد میں ہوں، مدرسے میں ہوں، کسی بھی محفل میں ہوں، تو ان کو وہ اللہ کا پیغام پہنچانا ہے۔ جی، تو وہ جب ہوگا تبھی صحیح معنی میں وہ ربانی علم علماء کہلائیں گے، اور ربانیین کا جو ان کے اوپر لیبل قرآن نے دیا ہے وہ ہوگا، تو وہی لوگ کام آئیں گے معاشرے میں۔ بے شمار ان کی صفات بھی ہیں، ان کا کردار بھی ہے، جیسے کہ آج بات ہو رہی ہے۔ تو یہی کردار جو ہے اسی وقت سامنے آتا ہے کہ وہ پھر لا یخافون فی اللہ لومۃ لائم، کسی کی وہ ملامت کا سے ڈرتے نہیں ہیں کہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ امام احمد جیسی شخصیت کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے وہ حق پہ قائم رہے۔ ان کو مارا بھی گیا، بہت جی ہاں، سود و خوب کیا گیا، کتنا ان کے ساتھ ظلم وہ ہوا، تشدد ہوا، ظلم ہوا، کہ جلاد بھی کہتا ہے کسی ہاتھی کو بھی میں پیٹتا تو وہ پانی ہو جاتا۔ اور یہ بزرگی کی حالت میں۔ جی ہاں، وہ بھی تو دیکھ لیجئے کہ وہ ایک عالم تھے، ربانی عالم تھے، تو وہ پھر ڈٹے رہے کہ جو میں حق سمجھتا ہوں میں حق پہ قائم رہوں گا۔ مگر فساد بھی نہیں ہوا نا؟ بالکل نہیں، وہ یہ نہیں چاہا، اس لیے کہ اپنی ذات کے لیے نہیں تھے کہ اپنی ذات کی وہ پروموشن چاہتے ہوں اور ان کو بتانا چاہتے ہوں، ایسا نہیں تھا، بلکہ وہ تو اللہ کے لیے کر رہے تھے کہ اللہ کے دین میں ایک چیز جو ہے وہ جائز نہیں ہے تو میں کیسے اس کو ہاں کر دوں۔
اگر تمہارے پاس کوئی چیز ہے قرآن سے حدیث سے تو لاؤ، دکھاؤ مجھے، جب نہیں ہے تو پھر میں کیسے اس بات کو مان لوں کہ جو تم کہہ رہے ہو؟ تو وہ اس کو ماننے کو تیار نہیں ہوئے. تو یہ ہے وہ علماء ربانیین کہ پھر وہ پورے معاشرے کو ساتھ لے کر چلتے ہیں اور معاشرہ پھر ان کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. بہت خوبصورت کہ وہ استقامت کے ساتھ امن بھی اشور کرتے ہیں. پروفیسر ڈاکٹر محی الدین صاحب، معاشرے میں علماء کی جو اہمیت ہے اس کا معاشرے کے ساتھ ایک خاص تعلق ہے، تو وہ آپ کے کیا خیالات ہیں اس بارے میں؟ جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے، جو اسلامی روایت ہے اس میں ہمیں پتہ ہے کہ علم کی کیا اہمیت ہے. اسلامی روایت میں پہلی وحی جو ہے وہ اس کا اقراء سے شروع ہوئی. تو علم کی جو اہمیت اسلامی ثقافت میں، اسلامی تہذیب میں، اسلامی روایت میں ہے، وہ تو ظاہر و باہر ہے. اور یہ کہ علم جو ہے وہ فریضہ ہے ہر مسلمان مرد پہ بھی اور عورت پہ. طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حوالے سے جو فرمایا، انما بعثت معلما، کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو میری جو حیثیت کے طور پر جو بنا کے بھیجا ہے وہ معلم کے طور پہ بنا کے بھیجا ہے. تو علم کی جو روایت ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اسلامی روایت میں بہت ہی فائق اور افضل روایت ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ اس کو جوڑا ہے. اور یہ فرمایا ہے کہ العلماء ورثۃ الانبیاء، بالکل، کہ علماء جو ہیں وہ نبی کے وارث ہیں. تو اس سے اس کی اہمیت واضح ہو گئی کہ اس ایک اسلامی معاشرے میں اہل علم کی کیا قدر و منزلت ہے اور ان کی کیا ذمہ داری ہے. ان کی اہمیت بھی اور اس کے ساتھ ذمہ داری بھی آ گئی. اب جب یہ کہا گیا کہ علماء جو ہیں وہ انبیاء کے وارث ہیں، جی، تو پھر ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں کیا چیزیں ہیں جو اہل علم کو، خاص طور پر جو دین سے وابستہ علماء ہیں، ان کی کیا ذمہ داریاں ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کے لیے ہم رجوع کرتے ہیں قرآن حکیم کی طرف، اور قرآن حکیم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انبیاء کرام اور خاص طور پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے مقاصد بتاتا ہے. بالکل. اور وہ یہ بتاتا ہے کہ یعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ آپ کی جو فرائض منصبی ہیں اس میں تعلیم کتاب ہے، حکمت اور دانائی سکھانا ہے، ویزکی ہے، اور تزکیہ ہے. یہ بھی ایک اہم چیز. تو یہ بطور ایک وارث نبی کے ایک اہل علم کی ذمہ داری ہے کہ وہ معاشرے کی اصلاح کے لیے، معاشرے کی بہتری کے لیے جو حکمت عملی اختیار کریں وہ اسوہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ڈیرائیوڈ ہو. ماشاءاللہ. اور وہ یہ ہے کہ علم کے فروغ میں ان کا کردار ہو، اور پھر جو حکمت اور دانائی، یہ اہم چیز، حکمت اور دانائی اس کا دامن کبھی بھی ہاتھ سے نہ چھوڑے. کون سی چیز کہاں پہ رکھنی ہے، یہ حکمت. جی بالکل بالکل. کون سی بات کس وقت کہنی ہے، کون سی بات کس وقت کہنی. اور دوسری چیز یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سوشل انٹریکشن تھا وہ اس قدر رحمت پر مبنی تھا کہ آپ معاشرے کے تمام طبقوں کے لیے یکساں طور پر ایکسیسیبل تھے. اور رحمت کا جو تعلق تھا آپ کا، کہ آپ کو رحمت للعالمین کہا گیا. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو لوگوں کے ساتھ جو تعلق تھا وہ اس قدر رحمت پر اور رأفت پہ اور مودت پہ مبنی تھا کہ اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ سارے جو لوگ ہیں وہ آپ سے دور ہو جاتے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ سے جو یہ ہمیں چیز ملتی ہے کہ جو نبی کا جو یہ اسوہ ہے، ہم امید یہ کرتے ہیں اور توقع یہ کرتے ہیں کہ جو اہل علم جو اس معاشرے کی رہنمائی کرتے ہیں وہ بھی اسی اسوہ حسنہ کی یعنی پیروی رحمہ کریں. بیسڈ علم ہے یہ. اس علم میں معلومات سے پہلے بھی رحمت شامل ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، نبی علیہ السلام کے زمانے میں بھی یہ تھا کہ آپ علیہ السلام کی طرف چیز لٹائی جائے، اللہ اور اس کے رسول کی طرف. پھر ایک سورہ نساء میں ایک اور بھی ذکر ہے کہ جو اہل استنباط ہیں، یہ کیا چیز ہے کہ ان کی طرف لٹا دیا جاتا قضیہ اور وہ فیصلہ کرتے. وہ کون لوگ؟ جی ہاں، ظاہر ہے کہ سب سے پہلی ان کی صفت یہ علم ہے کہ وہ علماء ہیں. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ وہی راسخ علماء. ہاں، راسخ علماء ہیں اور ربانی ہیں. تو ان کے پاس جب لے جائے جائے گی ایک بات تو وہ پھر اس کو سوچیں گے، سمجھیں گے، پرکھیں گے اور پھر اس کے بعد فیصلہ دیں گے.
اس بات میں تو پھر ٹھہراؤ آ جاتا ہے کہ پہلے لے کے جاؤ، پھر صبر کرو، پھر ان کا ویٹ کرو، یعنی جلد بازی نہیں. جلد بازی نہیں. جی ہاں بالکل ظاہر ہے کہ جب ان کے پاس جائے گا تو وہ پھر قرآن و حدیث کی روشنی میں دیکھیں گے جی جی کہ اس کا ہم نے فیصلہ کیا کرنا ہے. تو اسی لیے اسی بات کو جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح بیان کیا ہے کہ رب مبلغ او عام سامع، کہ جس کو بات کہی جا رہی ہے ہو سکتا ہے وہ سننے والے سے زیادہ سمجھدار ہو. تو اسی لیے کہ وہ جو سننے والا ہے اس نے تو ایک بات سنی ہے، چاہے کہیں سے بھی سنی ہو، تو وہ جب ایک ایسے شخص کے پاس جائے گا جو کہ سمجھدار ہے، عالم دین ہے، تو وہ زیادہ سمجھ لے گا، اس میں سے زیادہ چیزیں وہ استنباط کر اور لے لوگوں گا. کے لیے فائدہ ہے. لوگوں کو فائدہ ہے. تو اسی لیے پھر جب کہا گیا ہے کہ ان کے پاس رجوع کر لو جو یستنبطون ہو، کہ اس میں سے استنباط کر سکتے ہیں، فہم لے سکتے ہیں، اس کا اصل جو مقصد ہے وہ پا سکتے ہیں کہ مقصد کیا ہے اس کے پیچھے. تو جب مقصد معلوم ہو جائے گا بات آسان ہو جائے گی، اور اس کو پتہ چل جائے گا کہ رسول اللہ نے حکم دیا ہے یا اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے یا اور بھی کوئی ہمیں ایسی کوئی بات ملتی ہے. تو جب اس کا مقصد معلوم ہو جائے کہ یہ کیوں آخر یہ آرڈر دیا گیا ہے تو بات آسان ہو جائے گی، اور فوراً سمجھنے میں بھی کوئی مشکل نہیں ہوگی، اس کو نافذ کرنے میں بھی مشکل نہیں ہوگی. تو یہ ہے کہ ہمیں اہل علم کی طرح رجوع کرنے کے لیے کہا ہے. تو وہی قرآن کریم کا حکم بھی ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. یعنی اہل علم ہر زمانے میں ہوں گے. جی ہاں، بالبینات والزبر، تو ان کی بات ہی مانی جائے گی دلائل کے ساتھ، دلائل کے ساتھ ہوگی. اور وہی تو فہم ہے، وہی تو جیسے میں نے عرض کیا کہ جب وہ فہم ہو، فراست ہو، بصیرت ہو اور رسوخ فی العلم ہو، تب بات جو ہے وہ صحیح ہوگی. لیکن اگر سنی سنائی باتوں پہ ہم عمل کریں گے تو وہ ہمیں سختی سے منع کیا گیا کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ اچھی بات نہیں بلکہ ہے. جھوٹ بھی قرار دیا گیا کہ ہر سنی بات آگے کہہ دینا. جی ہاں، وہ بھی صحیح نہیں ہے. اب وہی ہے ایک شخص جو ہے وہ صحابی اس بات پہ تھے کہ اگر میں اپنے گھر میں کوئی ایسی چیز دیکھوں جو غلط ہے، میرے لیے ناقابل برداشت ہے، تو اس کے بارے میں پوچھو. صحابہ سے کہہ رہے ہیں. تو نبی کے وسلم نے یہ کے بارے میں یہ ہے کہ پھر آپ نے کرہ المسائل وعابہا، کہ اس قسم کی باتوں کو آپ نے ناپسند فرمایا ہے کہ ابھی ہوا نہیں ہے کچھ، پہلے ہی سے تم پوچھ رہے ہو، بار بار پوچھ رہے اور ہو، بعد میں واقعہ انہی کے ساتھ پیش آ گیا، پھر آ گیا وہ مسئلہ ہو گیا. اب آپ نے بتا دیا کہ اللہ نے حکم آ گیا اللہ تعالیٰ کا کہ تم یہ کرو، لاؤ بیوی کو بلاؤ اور پھر یعنی تکلف یہ ہے نا مسائل میں منع ہے. جی ہاں، وہ منع گفتگو ہو رہی ہے، بہت علمی گفتگو ہو رہی ہے پروفیسر صاحبان کے ساتھ. ایک یہاں پہ چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے، بریک کے ساتھ ہمارے ساتھ رہے گا. اس کے بعد سوال کریں گے ڈاکٹر محی الدین ہاشمی سے کہ جو فقہ الواقع ہے اس پہ آپ بتائیں گے کہ وہ کیا چیز ہے کہ عالم کو معاشرے سے کتنا جڑا ہوا ضروری ہے. ہمارے ساتھ ویلکم بیک ناظرین. جیو اقرا کے پروگرام معاشرہ میں بات ہو رہی ہے کہ تعمیر معاشرہ میں علماء کا کردار. پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. سر، فقہ الواقع ایک چیز ہے کہ عصر حاضر میں جینا، پرانے زمانے سے تھوڑا سا جڑے رہیں لیکن آپ اس زمانے میں ہیں، تو کیا فتویٰ، بڑا علمی سوال ہے، فتویٰ کا بعض کا چینج بھی ہو جاتا ہے، کیا اس سے دین تو تبدیل نہیں ہوتا؟ جی، یہ بہت اہم سوال ہے، خاص طور پر جب آپ سماجی ریفارم کی بات کرتے ہیں، معاشرتی اصلاح کی بات کرتے ہیں، تو جو سوشل ڈائنامکس جن کو ہم کہتے ہیں، سماجی حرکیات، اچھا، تو ان کا سمجھنا تو بہت ضروری ہے. اور یہ تو ہمارے فقہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ من لم یعرف اہل زمانہ فہو جاہل، کہ جو شخص اپنے زمانے کی حرکیات کو نہیں جانتا تو وہ جاہل ہے، وہ عالم نہیں ہے. اپنے سبجیکٹ میں مہارت ہونا کافی نہیں ہے. اچھا، کہ آپ کو اپنے سبجیکٹ کا تو پتہ ہے بالکل، لیکن اس سبجیکٹ کو امپلیمنٹ کہاں پہ ہونا ہے، وہ تو معاشرے پہ ہونا ہے. اگر آپ کو معاشرے کا نہیں پتہ، اس کے ثقافت کا نہیں پتہ، اس کے عرف کا نہیں پتہ، عرف لوگوں کے رہن سہن، طرز فکر کا نہیں پتہ، ہے جو ان کی نفسیات کا اگر آپ کو علم نہیں ہے، ان کے مسائل کا اگر آپ کو ادراک نہیں ہے، تو آپ یقیناً صحیح تشخیص نہیں کر سکیں گے مسئلے کی. اور جب آپ مسئلے کی تشخیص صحیح نہیں کر سکیں گے تو پھر آپ علاج کیسے کریں گے؟ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں خاص طور پر، کیونکہ آج کا جو دور ہے وہ قرون اولیٰ کی طرح ایک سمپل سوسائٹی نہیں ہے. لمحہ بلمحہ تبدیلی. ایک سمپل سوسائٹی میں تو یہ ہے کہ ہر آدمی کو واقعات کا علم تقریباً برابر ہوتا ہے، مطلب کوئی اتنا فرق نہیں ہوتا. لیکن آج کی جو تہذیب ہے بڑی کمپلیکس تہذیب ہے. وہ کہتے ہیں کہ آج ایک ہر نئی صبح نئے ازم کے ساتھ طلوع ہو رہی ہے. اتنے افکار ہیں، اتنے فلسفے ہیں، اور اتنی چیزیں آپ کو میڈیا کے ذریعے سامنے آ رہی ہیں، اور عقلیات کی ایک پوری دنیا ہے جو ہماری نوجوان نسل کو متاثر کر رہی ہے.
تو ایک مذہبی پیشوا جو ہے اگر ان تمام چیزوں کا ادراک نہیں رکھتا تو وہ صحیح رہنمائی نہیں کر سکے وہ گا. کہتا ہے کہ میرا تو اپنے فیلڈ سے تعلق ہے، میں ماہر ہوں فقہ میں، حدیث میں، قرآن میں، میرا اس سیاست سے کوئی تعلق لیکن وہ فیلڈ ارریلیونٹ ہو جاتا ہے نا. دیکھیے مہارت اپنی جگہ لیکن ریلیونسی اس کے لیے ضروری ہے. آپ نے ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ مطابقت دینی ہے. دین میں سے اگر آپ معاشرت کو نکال دیں، اگر آپ جی معیشت کو نکال دیں، اگر آپ قانون کو نکال دیں تو دین پھر کہاں امپلیمنٹ ہوگا؟ بہت اہم. تو یہ جو سماجی حرکیات ہیں، یعنی آج کے اہل علم کی ذمہ داریاں ماضی کے اہل علم سے کہیں زیادہ بڑھ گئی ہیں، اور اس کا ادراک میں سمجھتا ہوں کہ بہت ضروری ہے. اور یہ ایسے اداروں کا ہونا بہت ضروری ہے جو ان چیزوں کے شعور کو بیدار کریں، اور اہل علم کی تربیت کے لیے ایسے اداروں کا وجود بہت ضروری ہے جو آج کے تقاضوں، جو معاشرتی تقاضے ہیں، جو قومی تقاضے ہیں، جو سماجی تقاضے ہیں، جو معاشی تقاضے ہیں، اور جو عالمی تقاضے ہیں، اچھا، اور جو علمی تقاضے ہیں، تحقیقی تقاضے ہیں، بہت امپورٹنس بڑھ تو گئی. بہت سارے ڈومینز ہیں. کم از کم ان کا ابتدائی علم جو ہے وہ جاننا بہت ابتدائی علم ضروری ہے. ضروری ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب ایک میڈیکل سائنس کے پہ آپ نے ایک کانفرنس کروائی ہے، طبی اخلاقیات، اس کا اسلامک اسٹڈیز سے کیا تعلق ہے؟ اور وہ ڈاکٹرز کے کچھ سوالات ہیں جدید مسائل کے بارے میں، یہ بھی علماء کا کام ہے حل کرنا؟ دیکھیے میں ابھی یہی عرض کر رہا تھا کہ آج کل کا جو علمی انداز ہے وہ ماضی کے زمانے میں بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ پرابلم بیسڈ، اور بہت زیادہ جس کو کہتے ہیں نا کہ اسپیشلائزڈ ہو گیا ہے. جی. ایک زمانہ تھا کہ جی وہ اہل علم کے سامنے تمام ڈومینز جو ہیں وہ واضح ہوتے تھے. جی. لیکن اب تو آپ دیکھیں کہ ایک فرد جو ہے وہ ایک نقطے پر اپنی ساری زندگی کی توانائیاں اور علم کی وہ اس کو خرچ کر دیتا ہے، اس میں مہارت حاصل کر دیتا ہے. تو یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے کہ ایک اہل علم جو ہے وہ ان تمام علوم کا ماہر ہو، اور ایسا ممکن بھی نہیں ہے. لیکن جو معاشرے کے ضروری مسائل ہیں، جی. سماجی مسائل ہیں، حقوق و فرائض کے مسائل ہیں، نوجوانوں کے آج کے جو مسائل ہیں، بینکنگ اور وہ بھی ہے، وہ مسائل ہیں. یعنی آج کا نوجوان جس کو کہتے ہیں نا کہ آج کا مختلف جنریشنز ہیں، ہر جنریشن کی الگ نفسیات ہیں. جنریشن زی کی بات بہت ہو رہی ہے، الفا جنریشن کی بات ہو رہی ہے. تو یہ جو جنریشن بیسڈ جو نفسیات کے ماہرین نے ان جنریشنز میں تقسیم کیا ہے، وہ یہ بتاتے ہیں کہ اگر آپ نے ان جنریشنز کے ساتھ انٹریکٹ کرنا ہے تو ان کی نفسیات کا تو پتہ ہو. وجہ یہی ہے کہ آج جب ہم ان علوم سے تھوڑے سے دور ہو گئے تو آج کی نوجوان نسل ہم سے دور ہو گئی. بالکل. وجہ یہ کہ وہ جو کمیونیکیشن کا جو لیول ہونا چاہیے تھا وہ کمیونیکیشن کا لیول نہیں ہے. گیپ آ گیا. تو یہ جو گیپ ہے میں سمجھتا ہوں آج کے اہل علم کی بہت بڑی ذمہ داری ہے. مدارس میں یہ بات ہو سکتی ہے کہ آپ اس کو کمپارٹمنٹلائز کریں ان چیزوں کو، اور اپنے اپنے تخصص کے لوگ بنائیں، اس کے تخصص کے لوگ بنائیں، کیونکہ ظاہر ہے ہر فن مولا کوئی بھی نہیں ہو سکتا. تو دعوت کے جو اصول ہیں جس پہ آگے بات بھی ہوگی کہ وہ کیا ہمیں سیرت النبی کی روشنی میں بنیادی رہنمائی ملتی ہے. تو بہرحال خلاصہ یہ ہوا کہ جو عصری تقاضے ہیں ان کا جاننا وہ ضروری ہے، اور اس کو آنکھیں بند نہیں کر سکتے. صرف علماء جو ہیں وہ تو ظاہر اب تو بہت ہی فرق ہے علم میں. کیا صحابہ کے علم میں بھی آپس میں کچھ تفاوت، کچھ فرق، ڈیفرنس تھا؟ ان میں بھی کوئی بڑے عالم تھے جو چھوٹے ان کے پاس جاتے تھے؟ یہ اس میں دیکھ سکتے ہیں ہم کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ وہاں پہ بھی تخصصات بیان کیے ہیں. اچھا. یہی کہا کہ عالمہم بالحلال والحرام کون ہے، افرادہم کون ہے، اور اس طرح کر کے ان کی تقسیم خود کر دی تھی. وہ اسی لیے کہ یہ لوگ وہ تھے جو کہ اپنے اسی علم میں زیادہ مہارت رکھتے تھے، زیادہ انہیں علم حاصل کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو اس وجہ سے یہ لوگ وہ اس معاملے میں زیادہ ماہرانہ رائے دیتے تھے اپنی، اور بتا دیتے تھے. تو یہ چیز تھی. اور دوسری بات یہی ہے کہ جیسے کہ ایک سوال کیا کسی نے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، تو انہوں نے کہا کہ جاؤ ام سلمہ سے پوچھو، وہ اس بارے میں بہتر جانتی ہیں، کہ انہوں نے اس کے بارے میں سوال کیا تھا. تو یہ دیکھیے کہ ان کے یہاں ایک رواداری بھی تھی، محبت بھی تھی، آپس میں تعلق بھی تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ اس بات کا تھا کہ فلاں شخص جو ہے وہ زیادہ بہتر سمجھتا ہے، اس بات میں اس کا خاص طور پہ تجربہ ہے، تو اس کے پاس جائے. اس کا معلوم یہی ہوا کہ صحابہ کرام میں بھی ان کی مختلف شخصیات تھیں. کوئی اس معاملے میں
خاص طور پہ اب سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنی بڑی شخصیت ہیں جی لیکن احادیث میں ان کی بہت کم احادیث ملتی ہیں ہمیں. جی ہاں، تو اسی لیے کہ ان کی زیادہ جو مصروفیات تھیں وہ بعد میں رہیں. خاص طور پہ خلافت کا بار انہوں نے اٹھایا، اس سے پہلے بھی جہاد میں شرکت کرنا ہے، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا ہے، آپ کو مشورے دینا ہے، آپ سے ان کا ایک گہرا تعلق تھا. لیکن حضرت ابو ہریرہ جی ہاں، تو وہی ہے عرض کیا نا کہ وہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو صرف 5 سال ملے ہیں اور انہوں نے پھر کتنی بڑی تعداد میں احادیث جمع کر لیں، آپ سے لے لیں کہ دن رات وہیں بیٹھے ہوئے ہیں، مسجد میں ہی ہیں. یعنی تخصص ہے، یہ اسپیشلائزیشن ہے. بالکل. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ وہیں سے ملتی ہیں کہ تبھی تو یہ علماء ربانیین بنے ہیں کہ انہوں نے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو زانوِ تلمذ طے کیا تو اس کا حق ادا کیا کہ وہ چیزیں پوری طرح حاصل کی اور پھر اس کو آگے پھیلایا ہے، آگے پہنچایا ہے. یہی تو سب سے بڑی ان کی صفت ہوتی ہے کہ وہ علم اپنے سینے میں ہی محفوظ نہیں رکھتے بلکہ اس کو پہنچاتے ہیں. جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ ہم کتمان علم نہیں کر سکتے بلکہ اس کو پہنچانا، بتانا، جس کو بھی ہو سکے وہاں تک پہنچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے علماء کی. آپ نے ذکر کیا کہ کتمان علم چھپانا. جی بنی اسرائیل میں بھی بڑے بڑے علماء تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت ڈانٹا ہے اس معاملے میں، جو آیات کو چھپا دیتے ہیں. جی ہاں. تو اس وقت بھی یہ کہیں کہیں ایسا معاملہ ہوتا ہے، اس کی وعید کیا ہے؟ کیا وہ وعید تو بہت سخت ہے. قرآن کریم کیوں نے سخت ہے؟ جو ان کے اوپر لعنت کا ذکر کیا ہے کہ اللہ کی لعنت اور ملائکہ کی لعنت اور وہ لعنت کرنے والوں کی لعنتیں ان کے اوپر آئیں گی. دیکھتے ہیں ہم قرآن کریم میں کہ جیسے بنی اسرائیل کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے کہ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُ، کہ تم اس کو بیان کرو گے، چھپاؤ گے نہیں، کھول کھول کے بیان. جی ہاں. تو یہی ایک عالم دین کا سب سے بڑا جو فریضہ ہے وہ یہی ہے کہ جو بھی علم ہے جب بھی اسے پوچھا جائے، جب بھی اس کی ضرورت ہو تو اس کو بیان کرے، چھپائے نہیں. غصہ نہ کرے. جی ہاں، اس میں چھپانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی لیے ان سے یہی کہا گیا، ان کی مثال جو دی اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کی کہ وہ یہی ہے گدھے کے مانند کہ اس کے اوپر آپ کتابیں لاد دیں تو وہ عالم نہیں بن جاتا، وہ گدھا ہی رہے گا. تو اسی طرح پھر علم جو ہے وہ ہے جو کہ لوگوں کو پہنچایا جائے، بتایا جائے، اس سے لوگوں کو مستفید کیا جائے اور جو معاشرے کی جو اصلاح ہو سکتی ہے وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے ذریعے سے کی جائے. اس لیے کہ علماء کے پاس جو ایک بہت بڑا فورم ہوتا ہے وہ جمعہ کا خطبہ ہے. خطبات جمعہ کے ذریعے سے لوگوں کو وہ اس طرح علم دے سکتے ہیں، ان کو باتیں بتا سکتے ہیں، جو برننگ ایشوز وہ آ رہے ہیں ان کے بارے میں قرآن و حدیث کی رائے ان کو بتا سکتے ہیں. میں نہیں کہتا کہ وہ سیاست میں پڑ جائیں بلکہ یہ کہتا ہوں کہ وہ پھر جو آج کل کے اس قسم کی جیسی ابھی ڈاکٹر صاحب نے بات کی کہ جو فقہ الواقع ہے جی وہ ان کے پاس ہونا چاہیے، اس کے ذریعے سے ان کو حل بتانا چاہیے کہ یہ اس کا حل کیا ہے. اور آج کل کے زمانے کے جو مشکلات ہیں، مسائل ہیں، تو وہ ہم کس طرح اس کو قرآن حدیث کی روشنی میں سمجھ سکتے ہیں. جب یہ ہے ٹرانسپلانٹیشن کا معاملہ تھا جی تو ایک خاتون کی بات کی کہ اس نے اپنی جگر بھی دے دیا، گردے بھی دے دیے، آنکھیں بھی دے دیں. تو میں نے کہا کوئی اسپیئر پارٹس کی دکان تو نہیں ہے یہ کہ ہم سب چیزیں اپنی دے دیں، یہ تو اللہ کی ملکیت ہے، یہ جسم ہمارا. تو اس میں پھر یہ اس قسم کی بات کرنا، جو چیز جائز ہے وہ جائز ہے. مجبوری کی حد تک. وہ یہاں جیسے خون کا ہو سکتا ہے، خون آپ دے سکتے ہیں اس لیے کہ وہ خود بخود جنریٹ ہوگا، لیکن باقی اعضاء جو ہیں وہ تو اللہ نے دیے ہیں، تو اللہ مالک ہے اس کا، ہمیں تو اس کی طرف نسبت کر دی گئی علماء ہے. اس کا جو ہے اس تو علماء اس کا حل بتائیں، اس سے بتائیں گے پھر. جی ہاں حالات و واقعات کو دیکھ کے. بالکل. صرف بلیک اینڈ وائٹ سے کام نہیں چلے گا اس وقت، جو ہے نا وہ صورتحال اس طرح کمپلیکسٹی، جیسے ڈاکٹر محی الدین ہاشمی نے کہا کہ اس قدر چیزیں پیچیدہ ہو گئی ہیں کہ بلیک اینڈ وائٹ سٹیٹمنٹ، سویپنگ سٹیٹمنٹ سے اب کوئی بچہ بھی کنونس نہیں ہوتا ہے. اس پہ بات کریں گے کہ سیرت النبی میں اصول دعوت کیا ہیں. ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد بات ہوگی ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین. بات ہو رہی تھی کہ علم کا کیا کردار ہے، علماء کا کیا کردار ہے معاشرے کی تعمیر میں اور فروغ میں. پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب، اصول دعوت بھی تو کوئی چیز ہے نا کہ دعوت دینی کس بنیاد پہ ہے، تو وہ نبی علیہ السلام نے ہمیں کیسے سکھائے ہیں؟ جی بالکل، یہ بہت عام پہلو ہے اور ہمیں اس کی رہنمائی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ سے ملتی ہے اور ہمیں ہر چیز کی ہی رہنمائی وہیں سے ملتی ہے. بمصطفیٰ برساں خیشرا کہ دی ہمہ اوست، اگر بہو نہ رسیدی تمام بول حبیث. تو ہمیں تو ہر چیز کی رہنمائی وہیں سے ملتی ہے، اور خاص طور پر جو انبیاء کے وارثین ہیں ان کے لیے تو رہنمائی کا اصل سورس وہی ہے. اور اس کے لیے بہت ایک یعنی قرآن کی ایک بڑی واضح آیت ہے جس میں ہمیں 3 سنہری اصول ملتے ہیں دعوت کے.
اور اگر آج کے ابھی اہل علم اور خاص طور پر مذہبی علم سے وابستہ لوگ اس کی اتباع کریں تو یقیناً معاشرے میں بہت بڑی مثبت تبدیلی آ سکتی ہے۔ اور وہ 3 اصول جو ہیں جو قرآن ہمیں دیتا ہے، اصول دعوت جن کو ہم کہتے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ادع الی سبیل ربک بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ ایک ہی مقام پہ بیان ہو گئے۔ بالکل۔ تو یہ اگر اہل علم اس کو کیپچر کر لیں، اس پوری اس کی اسپرٹ کو، ماشاءاللہ، تو معاشرہ جو ہے وہ ٹرانسفارم ہو جائے گا۔ پہلی بات یہ ہے کہ آپ کا جو بیانیہ ہو، جو آپ نے موقف لوگوں کے سامنے پیش کرنا ہے، وہ بیسڈ اپان وزڈم ہو۔ واہ، ٹھیک ہے جی، یعنی آپ جذباتیت نہیں ہے، جذباتیت نہ ہو اور کوئی لاجیکل بات ہو اور یعنی کنونسنگ بات ہو، عقل میں آنے والی بات ہو۔ واہ، تو بالحکمہ کا مطلب یہی ہے، جو آپ کا موقف ہے وہ ٹھیک ہے، حکمت بیسڈ ہے۔ وہ حکمت بیسڈ ہے، بالحکمہ والموعظۃ الحسنہ۔ جی، یہ واز تو بعد میں آ گیا حکمت۔ ہاں جی، دوسری بات یعنی میں اگر آج کی ٹرمینالوجی میں اس کو کنورٹ کروں جی، کہ آپ کی جو کمیونیکیشن ہے، جو آپ کی پریزنٹیشن ہے، وہ بھی بڑی خوبصورت ہونی چاہیے۔ حسنا، اس میں حسن ہو، وقولوا للناس حسنا۔ بالکل، یعنی ایسا نہیں کہ آپ کا موقف تو 100% درست ہے لیکن آپ کی پریزنٹیشن اتنی بھونڈی ہے کہ وہ ساری بات جو ہے بے وزن ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، تو یہ کافی نہیں ہے، آپ کا موقف بہت اچھا ہے، بیسڈ اپان وزڈم ہے۔ دوسری بات یہ کہ آپ کی جو پریزنٹیشن ہے، جو آپ کی کمیونیکیشن ہے، جو آپ لوگوں کو اس پہ بات کا انداز ہے، وہ بھی بہت خوبصورت ہونا چاہیے، آرٹیکولیٹ کر سکیں۔ وہ بہت خوبصورت ہونا چاہیے۔ صحیح۔ اور آج امت مسلمہ کی بڑی کمزوری ہے، بسا اوقات ہمارا جو موقف ہے وہ بہت درست ہوتا ہے لیکن ہم عالمی برادری کو اپنے ساتھ جوڑ ہی نہیں سکتے، کیونکہ ہم پریزنٹ ہی نہیں کر سکتے، اپنے موقف میں ایک جان پیدا نہیں کر سکتے۔ یعنی عالمی برادری آپ کہہ رہے ہیں کہ رب العالمین، رحمت للعالمین، ہدی للعالمین، تو قرآن بار بار کہتا ہے کہ دنیا پوری کو جوڑ سکتے ہیں۔ تو پریزنٹیشن آج کی دنیا میں بڑی اہمیت ہے، بلکہ مغرب میں تو پریزنٹیشن حکمت سے بھی اوپر چلی گئی ہے، اور جو ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اصل چیز آپ کی جو موقف ہے وہ حکمت پر مبنی ہو۔ دوسری ضمنی چیز ہے کہ آپ کا انداز جو ہے وہ بھی اس میں خوش اسلوبی، وجادلہم باللتی ہی احسن۔ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اب بات آ گئی جھگڑے کی، اس بحث میں کی۔ پھر آپ کی وہ تمام مذہبی رواداری اور فرقہ پرستی اور یہ جو چیزیں جن کو کور کرتا ہے، اور مذہبی لیڈر جو ہے اس میں ایک بہت اہم کردار ادا کرتا ہے، اس میں پورا ادب الاختلاف آ گیا ہے۔ اچھا، ایتھکس آف ڈس ایگریمنٹ آ گیا ہے۔ کم اس پہ تو سبجیکٹس موجود، آپ کا بھی ایک سبجیکٹ ہے اس میں۔ جی، کہ آپ کا جب کسی سے اختلاف رائے ہو جائے تو آپ کا رویہ کیا ہونا چاہیے؟ تو اختلاف رائے میں پھر 2 رویے ہوتے ہیں۔ جی، ایک رویہ یہ ہے کہ جس سے بھی آپ کا اختلاف ہے، آپ کی لازماً اس سے نفرت بھی ہے۔ اللہ، آج ہم اس سٹیٹ آف مائنڈ سے گزر رہے ہیں، بہت مصیبت۔ اور یہ بڑی الارمنگ ہے۔ جی، ہماری روایت ایسی نہیں ہے۔ ہماری روایت، آپ فقہی روایت دیکھ لیں کہ اساتذہ کا جو شاگردوں کا اپنے اساتذہ سے نصف سے بھی زیادہ اختلاف، لیکن اس کے باوجود احترام کا رشتہ۔ اساتذہ نے الاؤ کیا تھا، اللہ تو ظاہر ائمہ ہے تھے بڑے۔ ہاں جی، تو یعنی اختلاف اور ادب الاختلاف یا احترام دونوں ساتھ مل کے ہو سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت۔ یہی ہمیں سیرت النبی سے پتہ چلا کہ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ جب آپ کی اختلاف رائے کسی سے ہو جائے تو احسن طریقے سے، یعنی دلیل کے ذریعے۔ اچھا، الموعظۃ الحسنہ، جی جی، یہ ایک مڈل لیول کی ڈگری ہے، احسن تو سپرلیٹو ہے، بالکل، یعنی لڑائی میں اور خوبصورت ہو جاؤ۔ یعنی دلیل سے، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ دلیل کے ساتھ، استدلال کے ساتھ۔ بہت خوبصورت 3 اصول دعوت بیان کیے ہیں، اور سنہری حروف سے لکھنے کے لیے کہ اس لیے قابل ہے کہ قرآن مجید میں بھی آ گئے ہیں۔ ڈاکٹر صاحب، صحابہ کرام میں بھی اختلاف تو ہو جاتا تھا، تو وہ ان کا رویہ کیا ہوتا تھا آگے سے؟ کہ میں نے تو نبی پاک سے سنا، وہ کہتے ہیں میں نے بھی سنا۔ جی ہاں، بالکل۔ اب اس میں دیکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی ایک تو اپنا وہ اصل فیصل سمجھتے تھے، جی، اور آپ کے پاس ہی آتے تھے۔ جیسے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کسی کی تلاوت سنی، جی، اب ان کو اختلاف محسوس ہوا کہ جیسے میں پڑھ رہا ہوں ایسے تو نہیں پڑھ رہی ہے، تو انہوں نے لیا، ان کو دبوچا اور پکڑے اور پہنچ گئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہ یا رسول اللہ، یہ دیکھیے جو آپ نے مجھے پڑھایا تھا اس طرح تو نہیں پڑھ رہی ہے۔ سمجھا کہ قرآن غلط پڑھ رہے ہیں اور یہ برداشت نہیں کیا۔ برداشت نہیں کیا انہوں نے۔ سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کہا اچھا پڑھو تم، تو انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ پھر کہا ان سے کہا تم پڑھو، انہوں نے پڑھ کے سنایا۔ تو یہی آپ نے فرمایا کہ
کہ تم دونوں ہی صحیح ہو، کلاکما محسن. کلاکما محسن. جی ہاں، تو فلا تختلفوا، اللہ. تو اختلاف مت کرو. تو یہی چیز ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو چیز جہاں پہ اختلاف کی گنجائش تھی وہ بتا دیا کہ یہاں پہ اختلاف ہو سکتا ہے، اس لیے کہ یہ القرآن نزل علی 7 احرف، تو یہ 7 لہجوں پہ جو اترا ہے تو یہ مختلف لہجے ہو سکتے ہیں، مختلف قبائل تھے، مختلف چیزیں، لغات مختلف تھیں. جی ہاں، تو ان کی اپنی تو لغت رحمت کے لیے یہ جی ہاں، تو سہولت دی. سہولت دی تھی. لیکن جب عجم آ گئے تب پھر وہ ایک ہی لہجے پہ کر دیا، ایک ہی لغت پہ، اور وہ قریش کی زبان تھی، اس کے اوپر قرآن کریم آسانی کو ہو گئی. آسانی ہو گئی. ہم آج تک پڑھ رہے ہیں. تو یہ دیکھیے کہ وہ اختلاف سامنے رکھتے ہوئے آپ نے اس میں سے گنجائش نکالی کہ کس طرح اس کو متحد کر لیا جائے، متفق ہو جائیں، اور کوئی اختلاف نہیں ہے اس میں. تو یہ ایک حسن ہے اسلام کا کہ اس میں تمام ائمہ کرام اسی بات کو کہتے ہیں کہ اصل چیز تو قرآن و حدیث ہے، ہم اس کے پیروکار ہیں، تو ہمارا کام تو یہ ہے صرف ہم بتا رہے ہیں. ائمہ کے فقہ میں تو اختلافات موجود ہیں اور وہی تو اصل قرآن و حدیث ہے. جی ہاں، لیکن آگے ان کے شاگرد امام شافعی کے شاگرد امام احمد ہیں، ان کا الگ اسکول آف تھاٹ ہے. اس کا مطلب گنجائش موجود ہوتی ہے. گنجائش موجود ہے. اب ایک چیز جو ہے وہ ایک اولا ہے، ایک غیر اولا ہے. بس اب امام شافعی بھی آتے ہیں اگر امام ابو حنیفہ کی مسجد میں اور وہاں آ کے نماز پڑھتے ہیں، ان کی وفات کے بعد ہیں، انتقال کر چکے تھے، تو وہاں پہ بھی جیسے کہ امام شافعی کا طریقہ ہے کہ وہ ہر نماز میں قنوت پڑھتے ہیں. اچھا. جیسے وتر میں پڑھی جاتی ہے اس طرح قنوت پڑھتے ہیں فجر میں، فجر کی نماز میں. جی، تو یہ ان کا طریقہ ہے. تو وہ وہاں پر آئے، ظاہر ہے کہ امام ہیں، لوگوں نے آپ کو آگے کیا، لیکن آپ نے نہیں پڑھا. کہا کہ احتراماً لصاحب هذا، یعنی اس مسئلے میں وہ سپیس موجود تھی. اسپیس موجود. اچھا ڈاکٹر صاحب آپ سے سوری ایک سوال ہے کہ اگر یہ سپیس ختم کر دی جائے، میں حق پہ ہوں، بس یہ کرنا پڑے گا، میں قرآن سنا رہا ہوں، میں حدیث سنا رہا ہوں، تو یہ رویہ ہے، اس کا کیا نتیجہ ہے؟ دیکھیے یہ اسپیس تو اللہ نے پرووائڈ کی ہے نا. جی ہاں. تو جو گنجائش اللہ تبارک و تعالیٰ نے، جس میں اللہ کی حکمت ہے اور اس میں مصلحت ہے، تو وہ اس دروازے کو بند کرنا تو ظاہر ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ ایک اس کی بات ہے کہ قرآن و سنت میں کچھ چیزیں تو ایسی ہیں جو بڑی واضح ہیں. جی ٹھیک ہے جی، اس میں تو ظاہر اختلاف ان الحلال بین و ان الحرام بین، وہ چیزیں تو بالکل واضح ہیں اور اس میں تو اختلاف کی گنجائش نہیں. جی. اچھا، کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی حکمت بالغہ کے تحت خود ہی ان میں ایک گنجائش کا پہلو رکھا تاکہ یہ دین جو قیامت تک کے لیے ہونا ہے اور اس کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا، تو اس میں ایک اجتہاد اور غور و فکر کی ایک گنجائش رکھنے کے لیے اس میں ایک دروازہ رکھ دیا. اجتہاد کا دروازہ کھلا ہوا ہے. اجتہاد کا دروازہ کھلا ہے. تو اگر ہم اس میں ایک ہی رائے رکھ لیتے ہیں جس میں اللہ نے گنجائش دی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس دروازے کو بند کر رہے ہیں جو اللہ تبارک تعالیٰ نے حرج میں آ جائیں گے. تو یہ تو بالکل ٹھیک ہے، لیکن اب ایک سوال پروفیسر ڈاکٹر سہیل اعظم سے، ٹائم کم ہے، کہ اب بڑا یہ ایک ڈائریکٹ کویسچن ہے اور میڈیا پہ بڑے احتیاط سے ہم یہ کویسچن کرتے ہیں کہ ہر بندہ پوچھتا ہے میں کس کو فالو کروں. اس کا جواب بتا دیں. آپ کو فالو کریں، ان کو کریں، مجھے کرنا ہے، کس کو کرنا؟ نہیں، کسی کو نہیں کرنا. صرف جو قرآن نے کہا ہے کہ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، جی. اصل تو اطاعت الہی ہے، اطاعت رسول ہے. یہ کہا گیا من یطع الرسول فقد اطاع اللہ. کم از کم پڑھ لے بندہ قرآن مجید. قرآن پڑھیں، قرآن پڑھیں، قرآن کو دیکھیں. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، آپ کی سیرت ہے، صحابہ کرام کی تمام سیرت ہمارے سامنے ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جہاں پہ علمی عملی دونوں چیزیں ہمیں مل جاتی ہیں ان صحابہ کرام سے، ان کی سیرت میں. اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت تو سب سے بہترین ہمارے پاس نمونہ ہے. اور پھر قرآن کریم سب سے اعلیٰ اور سب سے بالا چیز ہے کہ جس کو ہم لے کر چلیں گے. تو اطاعت تو صرف اطاعت الہی اور اطاعت رسول ہے. باقی رہا کہ علماء کی یہ رائے ہیں، علماء کی اپنی خیالات ہیں، علماء نے اس کی تفسیر کی ہے، کوشش کی ہے. جی ہاں، ہمارے اوپر ان کا بہت بڑا احسان ہے کہ انہوں نے ان چیزوں کو بیان کر دیا ہے. وہ سفر ہوں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ تم ہمیں ہی سمجھ لو، اس لیے کہ وہ نبی کا مقام نہیں رکھتے. وہ وارث انبیاء تو ہیں جی، لیکن نبی نہیں ہیں. تو لہذا پھر ہم ان کی بات کو لیں گے، ان کو سمجھیں گے، اس سے فائدہ اٹھائیں گے. اور اصل جو اطاعت ہے وہ اللہ کی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت ہے. تو یہ چیز ہم سامنے رکھیں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اچھا سر، ایک پرسنل کویسچن ہے. علماء، آپ نے بھی زندگی تقریباً 40-45 سال تو تعلیم و تربیت میں گزار دیے ہیں، تو ظاہر ہے لوگوں کو بھی کوئی فائدہ ہونا آپ سے. کیا آپ نے کچھ ایسے علماء سے پڑھا جن کا موقف آپ سے مختلف تھا اور آپ کا ان سے مختلف تھا؟ دیکھیے یہ اور اس کا فائدہ ہوا یا نقصان؟ یقیناً ایسا ہوتا ہے. میں نے تو پڑھا ہوا ہے. یعنی میں ان اسٹوڈنٹس میں سے تھا کہ جو سوال کی جرت کرتے تھے. اچھا. اور مجھے یہ تھا کہ جی ہماری جو خوبصورت روایت ہے نا، جس کا میں نے ابھی بھی ذکر کیا
کہ جس میں جو ابھی جو فقہا کی بات ہو رہی تھی کہ امام ابو حنیفہ کے جو دو شاگرد صاحبین جن کو ہم کہتے ہیں 60% وہ 70% سے بھی زیادہ چیزوں میں آپ کا اختلاف ہے اپنے استاد سے. عجیب. اچھا، اب بہتر تو یہ تھا کہ وہ جو ایک علمی روایت جو ہم نے چھوڑی ہے جس پہ ہمیں فخر ہے وہ روایت آگے بڑھتی. بالکل. لیکن آج ہم جو دیکھتے ہیں جس پہ ہمارا دل خون کے آنسو روتا ہے کہ ہمارے جو دینی مدارس کی بات ہی نہیں ہے، طور پہ دینی مدارس ہی کی بات نہیں ہے، ہم اپنی جو عصری جامعات ہیں اس میں بھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو اختلاف رائے کی ٹریڈیشن ہے یہ کمزور پڑ گئی. یعنی استاد سے وہ اختلاف کر ہی نہیں سکتا. یعنی آپ کیا آج آپ دیکھیں کہ یہ والی جو بات میں نے بتائی کہ 2/3 چیزوں میں اختلاف ہے، آج تو اکا دکا مسائل میں اختلاف نہیں ہوتا. اچھا، اور اختلاف تو بعد میں آئے گا نا. اختلاف کا جو کام ہے وہ شروع ہوتا ہے سوال سے. سوال کا ہی کلچر کمزور ہو گیا. صحابہ تو کر لیتے تھے سوال. یعنی پہلا سٹیپ تو سوال ہے نا. آپ پورا لیکچر دے دیتے ہیں اپنی کلاس میں تو کوئی ایک آدھ کوئی اسٹوڈنٹ ہوگا جو آپ سے سوال کرے گا، تو یہ زوال کی بہت بڑی علامتیں ہیں اور بڑی الارمنگ پوائنٹ ہے. آپ اپنے اسٹوڈنٹس کو انکریج کریں کہ وہ آپ سے سوال کرے، آپ پہ نقد کرے، آپ سے اختلاف. نقد تو بہت مشکل ہے. یہ روایت جب تک ہم قائم نہیں کریں گے تب تک ہم علمی دنیا میں اپنی قدر و منزلت جو ہے وہ. بالکل سر، آپ نے باہر بھی آپ گئے یورپ میں دیکھا ہے کہ وہ لوگ بہت سوال کرتے ہیں اپنے بڑوں سے اور ان کے پروفیسر انوائے نہیں ہوتا. بہرحال وہ جو ہماری اچھی روایات ہیں بہت ساری وہ وہاں پہ چلی گئی. آپ نے بتایا یہ تو نبی علیہ السلام نے اسپیس دی ہے. ڈاکٹر صاحب آخر میں ایک ون لائنر ہے کہ طلبہ جو ہے وہ علم حاصل کرنا چاہتے ہیں، مختصر ترین آپ بتا دیجئے کہ سب سے پہلے وہ چلیں علماء سے تو ملیں گے، خود بھی کچھ پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا پڑھیں؟ سیرت النبی پڑھیں، بخاری شریف پڑھیں، کیا پڑھیں؟ یہ پہلے وہی تو ہے کہ اگر صلاحیت ہے، عربی زبان جانتے ہیں، ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، ترجمے میں تو چل جاتا ہے، لیکن ترجمے میں ترجمانی ہوتی ہے اور بعض دفعہ مترجم کی ذہن بھی آ جاتا ہے، اس میں بیک گراؤنڈ آ جاتا ہے. جی ہاں. تو اس کے بجائے یہ ہے کہ براہ راست پڑھنے کی کوشش کی جائے. اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ہے قرآن کریم. سبحان اللہ. قرآن کریم کو تفسیر ہے، تدبر ہے، وہ پڑھنا ہے کہ اس کو ذریعے سمجھنے کی ضرورت ہے. نمبر 2 ہے احادیث، کہ اس میں کوئی مختصر کتاب لے کے احادیث کو پڑھا جائے، احادیث سے حاصل کیا جائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو وزڈم ہے. وہ ریاض الصالحین پڑھ سکتے ہیں. جی ہاں، ریاض الصالحین پڑھیں ہیں عام لوگوں کے لیے بھی. جی ہاں، 40 نوویہ ہے اور اس طرح کی جو کتابیں ہیں وہ ایک اتجاہ دیتی ہیں، ایک انسان کو پہلو دے دیتی ہیں جس سے وہ سمجھ سکتا ہے. اور تیسری چیز جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ وہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ وہاں سے ہمیں بہت کچھ ملتا ہے. پھر خلفائے راشدین کی سیرت ہے، تو یہ ہے وہ جو مشعل راہ ہے. اس پہ چلیں گے تو ہم علم حاصل کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ پروفیسر ڈاکٹر سہیل حسن صاحب، آپ کا شکریہ. پروفیسر ڈاکٹر محی الدین ہاشمی صاحب، آپ تشریف لائے، آپ کا شکریہ. اتنی خوبصورت بات ہوئی ہے اور وہ اصول دعوت 3 ضرور یاد رکھیں. آج نٹ شیل ہے پروگرام کا کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن. 125 نمبر آیت سورہ نحل کی آخری رکوع میں. اور یہ آپ کے لیے ہے فوڈ فار تھاٹ. اور اسی طرح اس پروگرام کو آپ دوبارہ بھی سنیں کہ علماء کے بغیر یہ معاشرہ کتنا بے رونق ہو جائے گا. اور اگر اب علماء کی اتنی فضیلت ہے تو ڈاکٹر ہاشمی صاحب نے اور ڈاکٹر حسن صاحب نے بتایا کہ کس طرح وہ نبیوں کے وارث بنتے ہیں. تو کوئی آسان کام نہیں ہے، ان کو بھی کچھ حوصلہ، صبر، ہمت سے رہنا ہوگا. کوئی اعتراض کر دے، تنقید کر دے تو ویسے ہی برداشت کرنا ہوگا جیسے پیغمبر علیہ السلام خود کرتے تھے اور خلفائے راشدین اور سب اللہ والے یہ برداشت کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے. ناظرین کرام، اگلے پروگرام تک کے لیے اپنے ہوسٹ ڈاکٹر سمیع اللہ زبیری کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.